عزیز بچوں اور سنو کہانی میری زبانی سے وابستہ بچوں، ہم آج علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 9 نومبر علامہ اقبال کی تاریخ ولادت ہے۔ 2021 میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو علامہ اقبال کی ولادت کو 144 سال ہو رہے ہیں۔ علامہ ہمارے ان ممتاز شاعروں میں ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھا، جوانوں کے لیے بھی لکھا اور بڑے لوگوں کے لیے بھی، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی لکھا، اور ان کا پیغام نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا بر عظیم کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک آفاقی پیغام کا درجہ رکھتا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور خاص طور پہ بچوں پر ان کی توجہ بہت رہی، اور ان کا جو پہلا شعری مجموعہ بانگ درا ہے، اس مجموعے میں حضرت علامہ نے بچوں کے بارے میں بڑی اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، جیسے مثلاً ایک پہاڑ اور گلہری، یا ایک مکڑا اور مکھی، یا ایک گائے اور بکری، یا بچے کی دعا، یا ہمدردی۔ یہ ساری نظمیں جو ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ نے بچوں کے لیے بھی دراصل وہی پیغام دیا ہے جو انہوں نے بڑوں کے لیے دیا ہے، اور وہ پیغام بنیادی طور پہ وہ پیغام ہے جس کا مرکز ہے انسانوں کا احترام، انسانوں سے محبت، رواداری، ایثار، قربانی، ہمدردی اور خوشامد اور اس طرح کی بری باتیں جو ہیں ان سے بچنا۔ چنانچہ یہ نظمیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں بھی بنیادی طور پہ یہی پیغام دیا ہے علامہ نے، اور ہمیں بتانا چاہا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کس طرح محبت کے ساتھ اور اپنے اہل محلہ کا اور معاشرے کے دوسرے افراد کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کس نرمی سے اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں کس طرح پوری کرنی چاہیے۔ یعنی کہنا یہ چاہیے کہ انسان کو، اقبال چاہتے ہیں کہ انسان، اور خاص طور پہ بچے، چونکہ بچے ہی کل کو بڑے ہوں گے اور بڑے ہوں گے تو بہت سی معاشرے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اقبال بچوں کے اندر وہ اعلیٰ اوصاف اور خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے سبب سے اور جس کی مدد سے وہ معاشرے میں اچھی اور باوقار زندگی گزار سکیں گے۔ اچھا، علامہ چاہتے تھے کہ بچوں میں شاہینی صفات پیدا ہوں، اور شاہین کے بارے میں انہوں نے بہت سے شعر کہہ رکھے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے اپنی نثر میں بھی، خط میں بھی لکھا ہے کہ شاہین میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ مثلا وہ خوددار ہوتا ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، بلند پرواز ہے، بڑی اونچی پرواز کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ بچوں کے اندر بھی وہ صفتیں پیدا ہوں جس کے نتیجے میں ان میں خودداری آ جائے اور ان میں ایک وقار آ جائے، اور آگے بڑھنے اور اعلیٰ علوم اور اعلیٰ حقائق، اعلیٰ حقیقتیں جاننے کا ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اقبال کے کلام کو پڑھنے کے بعد ہم پر واضح ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا علامہ کی ان نظموں کا جو انہوں نے بچوں کے بارے میں لکھی ہیں۔ ان میں ایک نظم ہمدردی کے عنوان سے علامہ نے لکھی ہے اور بانگ درا میں شامل ہے۔ وہ بڑی ہی دلچسپ نظم ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ایک پرندے یعنی بلبل کا ذکر کیا ہے جو سارا دن دانہ دن کا چگتا رہا، اور اندھیرا چھا گیا اور وہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ اب محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے آشیانے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں وہ ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، اور اس کی اس دردناک صورتحال کو دیکھ کے جگنو جو قریب ہی کہیں تھا وہ اس کی مدد کو آتا ہے
اور روشنی کرتا ہے، اور اس روشنی یعنی کہ پیچھے پیچھے بلبل جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اپنے آشیانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے تو اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے جگنو جو ہے اس کو ایک علامت بنا دیا ہے، یعنی گویا جگنو ایک ایسا کردار ہوا جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اب میں وہ نظم بھی آپ کو سنا دوں، بڑی دلچسپ نظم ہے چونکہ، تو مجھے توقع ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو میں عزیز بچوں یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کام آئیں لوگوں کے، ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ پکڑیں۔ معاشرہ اسی سے ایک بڑا ہی اچھا مضبوط معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان محبت اور رواداری بڑھتی ہے اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔